لیکچر ہے، یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو واٹر ایشو ہے، جو انڈس ریور سسٹم کا جو پانی ہے اس کی تقسیم کے حوالے سے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان مختلف قسم کے ایشوز ہیں، تضادات ہیں، اس کا ہم ذکر کریں گے. اور بنیادی طور پہ میں اس کو ہسٹوریکلی اس تنازع کی ابتدا کہاں سے ہوئی وہاں سے لے کے آج تک اس کی جو پوزیشن ہے میں اس کو بریفلی آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا. ایک ٹچ دوں گا ہر ایک چیز کو تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو اس کی اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ تنازع شروع کہاں سے ہوا تھا اور اب یہ کس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. بنیادی طور پہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تقسیم کا جو فارمولہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلم جو میجارٹی ایریاز ہیں they will become the part of Pakistan and Hindu majority areas will become the part of India. So یہ جو ریلیجیس بنیاد پہ ہندوستان اور پاکستان کی جو تقسیم ہونی تھی، لہٰذا جب تقسیم کا مرحلہ آیا تو انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی ریلیجیس بنیاد پہ کرنے کا مطالبہ ہوا اور الٹیمیٹلی یہ مطالبہ تسلیم کیا گیا اور پنجاب اور بنگال دونوں کی تقسیم ہوئی. اب پنجاب کی تقسیم اور بنگال دونوں کی تقسیموں کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا جو پنجاب کی تقسیم کے حوالے سے بھی کمیشن بنا اور بنگال کی تقسیم کے حوالے سے بھی کمیشن بنا اور ان دونوں کمیشنز کے جو سربراہ تھے وہ سر سرل ریڈکلف تھے. سو پنجاب جو باؤنڈری کمیشن تھا جس نے ڈیمارکیشن کرنی تھی باؤنڈریز کی، اس کی قیادت بھی سر سرل ریڈکلف کر رہے تھے اور بنگال باؤنڈری کمیشن کی قیادت بھی سر سرل ریڈکلف کر رہے تھے. سو اس کمیشن کا مقصد یہ تھا کہ یہ طے کرے کہ وہ کون سے کنٹیجیس مسلم میجورٹی ایریاز ہیں جو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے اور کہاں سے ہندو کنٹیجیس میجورٹی ایریاز جو انڈیا کے ساتھ کنٹیجیس ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ لائن ڈرا کی جائے اور ہندوستان اور پاکستانی پنجاب جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے. سو اس مقصد کے لیے یہ جو باؤنڈری کمیشن ہے اس نے دونوں جو پارٹس ہیں ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی بات کی اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے ان سے بات کی اور یہ طے تھا کہ یہ جو ریڈ کلف صاحب ہیں جو سرل ریڈ کلف ہیں یہ اپنا ایوارڈ 10 اگست 1947 کو اناؤنس کریں گے. لیکن یہ 10 اگست کو اناؤنس نہیں ہوا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ جب یہ ایوارڈ جو ہے یہ اس پہ کام ہو چکا اور اس کو رائٹ اپ کیا جا چکا تھا تو اس وقت ایک ذریعے سے چونکہ اس وقت جو گورنر جنرل تھے انہوں نے چونکہ تقسیم کا پروسیس جو ہے آپ کو پتہ ہے 15 اگست سے تقسیم ہو جانی تھی اور لائن جو ہے اس میں ڈرا ہونا تھا تو انتظامی امور پر خاص طور پہ جو سرحدی علاقے تھے وہاں کے انتظامات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے انتظامات کرنے تھے. سو اس لیے گورنر جنرل کے پاس یہ جو ایوارڈ ہے یہ ریڈ کلف نے جمع کروایا اور وہاں سے گورنر جنرل کے آفس سے یہ جو ڈی سی آفس ہے لاہور کا اس کو بھیجا گیا اور اس کو کہا گیا کہ لاہور کے جو ایریاز ہیں جو اس کے جورسڈکشن میں آتے ہیں وہاں پہ یہ وہ اقدامات کرے تاکہ فسادات نہ ہوں. یہاں پہ ڈی سی آفس لاہور سے یہ لیک ہوتا ہے اور بیکانیر کا جو وزیر اعظم ہے اس کے پاس جاتا ہے اور بیکانیر کا جو ہے اس کے وزیر اعظم کو یہ ڈی سی صاحب کی مات پر پتہ چلتا ہے ایوارڈ ان کے پاس لیک آؤٹ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی جو فیروز پور ہیڈ ورکس ہے یہ پاکستان کی طرف آ رہا ہے اور مادھو پور ہیڈ ورکس جو رول پاکستان کی طرف آ رہا ہے. تو فیروز پور ہیڈ ورک سے ایک نہر نکلتی تھی جو بیکانیر نہر کے نام سے جانی جاتی تھی اور یہ نہر جو ہے یہ بیکانیر اسٹیٹ کو سیراب کرتی تھی. لہٰذا اب بیکانیر کا جو راجہ ہے مہاراجہ تھا اس نے ماؤنٹ بیٹن کو اپنے وزیر اعظم کے ذریعے میسج بھجوایا کہ اگر فیروز پور جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہوتا ہے تو پھر میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں کہ میں بھی ایکسیڈ کروں پاکستان کی طرف. اگر میری ایکسیشن ہندوستان کے ساتھ آپ کو چاہیے تو پھر فیروز پور بھی ہندوستان میں ہونا چاہیے. سو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پہ تقسیم کا جو وہ عمل ہے اس کو ساری وہ جو ایوارڈ ہے اس میں چینج لائی گئی اور اس کو تبدیل کیا گیا اور پھر یہ ایوارڈ 10 اگست کی بجائے 17 اگست کو یعنی 15 اگست کو تقسیم ہو چکی، ہندوستان اور پاکستان بن چکا اور 17 اگست کو یہ اوپن ہوا. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان بنیادی طور پر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو مسلم میجورٹی ایریا 7 مسلم میجورٹی تحصیل تھیں جن میں فیروز پور تھا، جن میں زیرہ تھا، جن میں گرداسپور تھی اور اس طرح اور بھی مسلم میجورٹی تحصیل تھیں، یہ 7 تحصیلیں ایسی تھیں جہاں مسلمان اکثریت میں تھے. انہیں پتہ تھا کہ وی ول بیکم دا پارٹ آف پاکستان. سو انہیں مائگریٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو ادھر سی پی، یو پی اور دوسرے ایریا جو ہندو میجورٹی ایریاز میں مسلمان رہتے تھے وہ تو آلریڈی مائگریٹ کر کے پاکستان آ چکے تھے جنہیں آنا تھا.
لیکن یہ علاقے جو ہیں یہاں کے لوگوں کو چونکہ یقین تھا کہ ہم تو مسلم میجورٹی ایریا میں رہتے ہیں اور پھر ہم ہیں بھی کنٹیجیس ملحقہ ہیں پاکستان کے ساتھ، تو ہمارا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہاں سے مائگریٹ کریں، اپنی زمینیں گھر سب کچھ چھوڑ کے جائیں۔ لیکن جب 17 اگست کو اعلان ہوا، ایوارڈ جو ہے وہ اوپن ہوا، تو یہ علاقے 7 تحصیلیں جو ہیں یہ کاٹ کے ہندوستانی پنجاب کو یا مشرقی پنجاب میں شامل کی گئیں، تو اس وقت یہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں پاکستان کی طرف اور پھر قتل عام شروع ہوتا ہے اور لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جس طرح فسادات، تو پھر لاکھوں کی تعداد میں انسان جو ہیں وہ ایک بارڈر انہوں نے کراس کیا، کچھ ادھر سے ادھر گئے، کچھ ادھر سے ادھر آئے، تو معاملات جو ہیں وہ بگڑے۔ یہ فیروز پور ہیڈ ورکس اور مادھو پور ہیڈ ورکس، یہ دونوں ہیڈ ورکس جو ہیں ان سے نکلنے والی جو آلموسٹ تمام کی تمام نہریں سوائے اس بیکانیر نہر کے، تمام کی تمام نہریں پاکستانی علاقے کو سیراب کرتی ہیں، یعنی ساؤدرن پنجاب اور یہ پاکستان کا یہ جو علاقہ ہے اوپر کا لاہور، قصور اور یہ ایریاز جو ان کو سیراب کرتی ہیں۔ اب یوں دیکھیں ان علاقوں کو، دونوں فیروز پور اور مادھو پور ہیڈ ورکس کو ہندوستان کے حوالے دینے کا مقصد کیا تھا، حوالے کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہی مقصد تھا کہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس نہ تو اس وقت کوئی انڈسٹری تھی، نہ اس وقت پاکستان کے کوئی اور ذرائع تھے سوائے ایگریکلچر کے، ایگریکلچر اکانومی کے، اور ایگریکلچر اکانومی جو ہے اس کو بھی تباہ اسی صورت میں کیا جا سکتا تھا کہ وہ بیراجز جو ہیں جہاں سے یہ نہریں نکلتی ہیں وہ ہندوستان کے کنٹرول میں وہ آئیں، اور یکم اپریل 1948 کو ہندوستان نے، یہ کیوں پیچھے جو سارا پروسیس ہوا وہ میرا خیال ہے لمبی بحث ہو جائے گی، اس پہ میں نہیں جاتا۔ یکم اپریل 1948 کو ہندوستان نے ان تمام نہروں سے جو پاکستان کی طرف پانی لے کے آتی تھی پانی بند کر دی، اور اس سے پاکستان میں اپریل کے مہینے میں آپ دیکھیں ہماری جو گندم کی فصل ہوتی ہے وہ میچورٹی پہ ہوتی ہے، گنے کی فصل جو ہوتی ہے وہ بھی اپنے میچورٹی کے انتہا پہ ہوتی ہے۔ ان دونوں فصلوں کو پانی کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے اور وہ پانی روک دیا گیا، اور اس سے پاکستان کو ملینز آف ڈالر کا نقصان ہوا، پاکستان کی معیشت کو۔ پھر پاکستان نے ایک وفد بھیجا، گورنر اس وقت جو ہمارے وزیر خزانہ تھے غلام محمد صاحب، ان کی قیادت میں وہ وفد جو ہے اس نے ہندوستان میں جا کے مذاکرات کیے۔ ہندوستان اس بات پہ زور دے رہا تھا کہ ہم پانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان یہ تسلیم کرے کہ اس پانی پہ کوئی حق نہیں، یعنی پاکستان اپنا جو ریپیرین رائٹ ہے اس رائٹ سے وڈرا کرے۔ پاکستانی وفد یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الٹیمیٹلی ایک معاہدہ جو ہے پاکستانی اس وفد کے سامنے رکھا گیا کہ اگر آپ اس معاہدے پہ سائن کریں گے تو پانی آپ کو ملے گا، اور اگر اس معاہدے پہ سائن نہیں کریں گے تو پانی نہیں ملے گا۔ اس وقت پاکستان چونکہ ایک انتہائی کریٹیکل سچویشن سے گزر رہا تھا، سو اس وفد نے سائن کر دیے۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ اس معاہدے کے تحت انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پانی ملے گا، لیکن پاکستان اس کے بدلے میں جو ہے وہ پیسے جمع کروائے گا انڈین ریزرو بینک میں، یعنی پاکستان پے کرے گا، اور یعنی پانی جو ہے وہ پاکستان کو پیسوں سے خریدا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے۔ لیکن پاکستان اس کو ایسے نہیں دیکھتا، پاکستان کہتا ہے کہ یہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی، یہ کوئی معاہدہ نہیں تھا، اور جب پاکستان کو انٹرنیشنل لا کے حوالے سے اس کی کمپلیکیشنز کا پتہ چلا تو پاکستان نے وہ پیسے دینے سے بھی انکار کر دیا، اور وہ جو سٹیٹمنٹ تھی اس کو ماننے سے بھی، اور اس سے وڈرال کا بھی اعلان کر دیا۔ معاملہ پھر بگڑا، پھر مذاکرات شروع ہوئے دونوں ممالک کے درمیان، اور الٹیمیٹلی ورلڈ بینک کے تعاون سے یہ مذاکرات 1960 میں کامیاب ہوئے، اور پاکستان اور ہندوستان نے 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں دونوں ممالک نے اس پہ سائن کیے۔ پاکستان کی طرف سے سگنیچر صدر جنرل ایوب خان صاحب نے کیے، اور بھارت کی طرف سے بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اس پہ سائن کیا، اور ورلڈ بینک چونکہ اس میں انوالو تھا، ورلڈ بینک اس معاہدے کا گارنٹیر ہے، ورلڈ بینک کی طرف سے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے اس پہ سائن کی، یا اس کے نمائندے نے اس پہ سائن کی۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کا جو مین فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس معاہدے کے تحت جو 3 ایسٹرن ریورز ہیں، ایسٹرن ریورز کون کون سے ہیں؟ راوی، ستلج اور بیاس، یہ ہندوستان کو دے دیے گیا، اور ایکسکلوسیو رائٹس دیے گئے ان پہ پاکستان کا کوئی رائٹ نہیں، سوائے اس کے کہ وہ پانی جو ہندوستان پاکستان کی طرف چھوڑتا ہے وہ پانی پاکستان کو استعمال کرنے کا حق دیا گیا۔ دوسری طرف جو ویسٹرن ریورز ہیں، انڈس یعنی دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب، ان پہ ایکسکلوسیو واٹر رائٹس میں پاکستان کو دیے گئے، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی تھیں۔ مثال کے طور پر کشمیر میں جو دریائے چناب اور جہلم سے پانی لیا جاتا ہے، وہاں پہ کچھ 80,000 کے لگ بھگ ایکڑ اراضی ہے جس کو سیراب کیا جاتا ہے، وہ ایکسیپشن تھی۔ اسی طرح یہ ایکسیپشن بھی تھی کہ ہندوستان جو ہے وہ ان دریاؤں پہ جو پاکستانی ریورز ہیں جن پہ پاکستان کو پانی کا استعمال کا حق دیا گیا، ان پہ رن آف دی ریور ڈیمز بنا سکتا ہے۔ اب رن آف دی ریور ڈیم جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ ڈیم ہوتا ہے جس میں سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہوتی،
یعنی اس کے پیچھے جو سٹوریج ہے وہ یا تو نہیں ہوتا یا اگر ہوتا ہے تو انتہائی لمیٹڈ ہوتا ہے. اور اس انڈس واٹر ٹریٹی میں جو سٹوریج کیپیسٹی ریکمینڈ کی گئی وہ 0.3 ایکڑ فیٹ جو ہے ملین ایکڑ فیٹ جو ہے وہ ترتیب دی گئی. اب پہلے تو یہ سموتھلی چلتا رہا، لیکن ہندوستان جو ہے اس نے جب ان دریاؤں پہ ڈیم بنانے شروع کیے اور پاکستان کو بتائے بغیر ان پہ بنانے شروع کیے تو اس سے پاکستان کو تکلیف پہنچی کہ ہمارا پانی جو ہے روکا جا رہا ہے یا اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، ڈائیورژن کی جا رہی ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان آج کل یہ جو مسائل ہیں یہ بے انتہا ہیں. یعنی اس پہ اب کہ ہندوستان ڈیم بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا، تو یہ تو سوال اس کا بنتا ہی نہیں ہے. ڈیم بنانے کی گنجائش تو انڈس ٹریٹی میں موجود ہے، لیکن کیا یہ جو ڈیم بن رہے ہیں کیا یہ ڈیم پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے اس کے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے بن رہے ہیں، یا اس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی اس کی ویریس جو پروویژنز ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی. تو اس حوالے سے پہلا بیراج جس پہ تنازع پیدا ہوا وہ وولر بیراج تھا. یہ وولر جھیل سری نگر کے پاس ہے، یہ دریائے جہلم پہ ہے. تو اس کا لیول جو ہے انڈیا بڑھانا چاہتا تھا، اس کا لیول جو ہے اس کو اوپر کرنا چاہتا تھا تاکہ وہاں پہ نیویگیشن، یہ ان کا پرپس تھا بنیادی طور پہ. لیکن وہاں پہ جب سٹوریج بڑھے گی تو سٹوریج کا جو لیول ہے وہ تو یقیناً جو پروویژنز ہیں اس کی اپنی انڈس واٹر ٹریٹی کی اس کے خلاف ہے. تو پاکستان نے اس پہ آبجیکٹ کیا، پھر مذاکرات ہوئے اور الٹیمیٹلی مذاکرات کے بعد یہ جو پاکستان نے جب آبجیکشن کی اور انڈس پرماننٹ انڈس کمیشن کے سطح پر مذاکرات ہوئے، پاکستان نے اپنی آبجیکشن اس کے سامنے رکھی. لیکن یہ مسئلہ ابھی تک سالو نہیں ہو سکا، لیکن ہندوستان نے اس پر کام اس وقت روک دیا تھا. پھر اس کے بعد بگلہار ڈیم کا مسئلہ ایک بڑا اہم مسئلہ رہا. یہ بگلہار ڈیم جو ہے یہ دریا چناب پہ تعمیر کیا گیا اور بھارت اس ڈیم کے ذریعے دریا چناب کا پانی جو ہے وہ ذخیرہ کر کے، جو پاکستان کا ایکچولی حق ہے، جو پاکستان کا پانی ہے، وہ ذخیرہ کر کے اس انڈس واٹر ٹریٹی کی جو شکیں ہیں ان کی وائلیشن کرنا چاہتا تھا. یہ سینٹ تاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. بگلہار ڈیم کی تعمیر 1999 میں شروع ہوئی اور بھارت نے 3 گنا زیادہ انجینئرز اور ورکرز لگا کر پوری کوشش کی کہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جا سکے. پاکستان اپنی آبجیکشن لگاتا رہا، ہندوستان ہیلے بہانوں سے ان کو ٹالتا رہا. الٹیمیٹلی پاکستان نے جب سمجھا کہ یہ جو ڈیم ہے اس کا جو یہ تنازع جو ہے یہ انڈس پرماننٹ انڈس کمیشن کے پلیٹ فارم سے حل نہیں کیا جا سکتا، تو پاکستان نے ورلڈ بینک جو اس معاہدے کا گارنٹر ہے اس کے پاس شکایت درج کروائی. ورلڈ بینک نے دونوں فریقین کی رضامندی سے ایک انجینئر جو ہے اس کو نامزد کیا جس کو نیوٹرل ایکسپرٹ کہتے ہیں. اس انجینئر نے اور وہ جو ڈیم کا جو ڈیزائن جو ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس کو اوکے کر دیا. لیکن جو پاکستان کی آبجیکشنز تھی مین، ان آبجیکشنز کو جو ہے وہ اس نے ایڈریس نہیں کیا. یعنی سٹوریج کیپیسٹی اس کی جو ہے اس کا لیول جو پاکستان چاہ رہا تھا کہ جس سطح پہ ہونا چاہیے، یعنی پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ انڈس ٹریٹی جو ہے وہ صرف الاؤ کرتا ہے 0.3 ملین ایکڑ فیٹ کا سٹوریج، جبکہ یہ سٹوریج تو بہت زیادہ ہے. تو اس کو ریڈیوس کیا جانا چاہیے، لیکن وہ ریڈیوس ضرور ہوا لیکن اس سطح پہ نہیں آیا جس پہ اس کو انڈس ٹریٹی کی پروویژنز کے مطابق آنا چاہیے تھا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کیس جو ہے یہ ہار گیا اور ہندوستان جیت گیا. تو اس کی ریزن یہ ہے، حالانکہ ہندوستان کو ڈیمز بنانے کی اجازت ہے لیکن جو پروویژنز ہیں اور جو اسپیسیفکیشنز ہیں ڈیم بنانے کی ان کی وائلیشن کرتا ہے ہندوستان اور اس پہ پاکستان کو اعتراض ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ایشو جو ہے وہ کشن گنگا ڈیم کے حوالے سے بنا. یہ کشن گنگا ڈیم جو ہے اصل میں اس کی میں اگر تفصیل آپ کے سامنے رکھوں تو یہ کشن گنگا ڈیم بنیادی طور پہ دریائے کشن گنگا پہ ہے. کشن گنگا جب ہندوستان میں دریائے نیلم بہتا ہے تو اس کو کشن گنگا کہتے ہیں، اور جب وہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو اس کو دریائے نیلم کہتے ہیں. یہ دریائے نیلم ڈومیل کے مقام پر مظفر آباد جو کیپٹل سٹی ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کا، وہاں پہ ڈومیل ایک پل ہے، ایک مقام ہے، وہاں پہ یہ جو دریائے نیلم ہے دریائے جہلم میں آ کے گرتا ہے. تو یہ دریائے جہلم کی ایک ٹریبیوٹری ہے، اس پہ یہ ہندوستان اپنے علاقے میں جہاں پہ یہ دریا کشن گنگا کے نام سے معروف ہے وہاں پہ بنا رہا ہے. اور اس میں اس کی خواہش یہ ہے کہ اس دریا کا پانی جو ہے وہ رخ موڑ کے ٹنل کے ذریعے اس پہ ٹربائنز لگائی جائیں اور پھر اس کو پانی کو نیلم کے پانی کو ادھر آ کے جہلم میں ڈالا جائے. تو یہ ڈائیورژن بھی الاؤ نہیں ہے انڈس ٹریٹی کے تحت. تو لہٰذا پاکستان نے ایک تو ڈائیورژن کے جو پوائنٹ ہے اس پہ آبجیکشن کیا، اور دوسرا آبجیکشن پاکستان کا یہ تھا کہ چونکہ ہم خود نیچے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنا رہے ہیں
تو جب ہمارا پروجیکٹ جو ہے، آپ کا پروجیکٹ اوپر، ہندوستان کا پروجیکٹ اسی ریور پہ بنے گا تو پانی ڈائیورٹ ہو جائے گا، تو رننگ کیپیسٹی جو پانی کی ہے وہ کم ہو جائے گی، اس سے جو پاور جنریشن کیپیسٹی نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک آبجیکشن تھی، اور اس میں انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ جو ڈیمز جو انسٹالمنٹس پہلے بنتی ہیں ان کو پرائورٹی حاصل ہوتی ہے ان کے جو بعد میں بنتی، اسی لیے ہندوستان کی کوشش تھی کہ وہ ڈیم پہلے بنائے، اور پاکستان کی کوشش تھی کہ پاکستان کا ڈیم پہلے بنے، لہٰذا پاکستان نے اس مسئلے کو بھی اٹھایا، ورلڈ بینک کے پاس گئے، اور الٹیمیٹلی یہ مسئلہ جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف میں گیا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا، اور اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پاکستان کی جو بات ہے اس کو مانا، تسلیم کیا۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ جو نیوٹرل ایکسپرٹ نے بغلہار کے حوالے سے ڈیسیژن دیے تھے، وہ ڈیسیژن ہندوستان کی فیور میں تھے، اور اس میں ہندوستان بہت فائدہ اٹھا سکتا تھا اگلے ڈیم بنانے، اور اس کو پریسیڈنٹ کے طور پر استعمال کر سکتا تھا۔ لیکن جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ان تمام ڈیسیژنز کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا اور پاکستان کے موقف کو درست تسلیم کیا، اس سے پاکستان کا جو سٹانس ہے اس کو بہتر سمجھنے میں مدد ملی، اور ہندوستان جو کام کرنا چاہ رہا تھا آئندہ آنے والے وقتوں میں، وہ انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل فورمز میں جہاں پہ بھی جائے گا وہ آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے گا۔ لیکن وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈاش کرواتے ہوئے وہ پھر بھی ایسا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ڈیمز جو ہیں وہ بنایا ہوا۔ اس وقت بھی ہندوستان کی طرف سے 62 کے لگ بھگ، یہ انڈین جو فگرز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ ہیں، لیکن انڈین خود جو تسلیم کرتے ہیں وہ 62 سے زیادہ ڈیمز ہیں جو یا تو بن رہے ہیں یا کمپلیٹ ہو چکے ہیں، یا ان کی فیزیبلٹی رپورٹس جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں، ان پہ اسٹڈیز ہو رہی ہیں۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ سارے کے سارے ڈیم جو ہیں یہ بن جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ان میں سے ایک ڈیم جو ہے وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکے، لیکن اگر یہ سارے ڈیم بنتے ہیں جتنے وہ بنا رہے ہیں، 62 بھی اگر ہم تسلیم کر لیں، اور ہر ایک کی جو کیپیسٹی ہے سٹوریج کی وہ اگر 0.3 ملین ایکڑ فٹ بھی ہم تصور کر لیں، تو یہ 62 ڈیمز جب 0.3 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کریں گے تو یہ ایک ہیوج اماؤنٹ آف واٹر ہوگی، اور اس واٹر کو جنگ کی صورت میں پاکستان کو تباہ کرنا ہو تو یہ پانی اچانک چھوڑ کے پاکستان کو تباہ کیا جا سکتا ہے، یا پھر جب کریٹیکل پیریڈ ہوتا ہے، جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے دریاؤں میں، فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، دریاؤں میں پانی کم ہوتا ہے، تو اس وقت وہاں پہ پانی روک لیا جائے تو اس سے پاکستان کی ایگریکلچر جو ہے اس کو امپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان کا یہی موقف ہے کہ ہندوستان اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا پانی کو، اور پاکستان کے لیے جو پاکستان کی سروائیول ہے وہ پاسبل نہیں ہوگی، پاکستان کی ایگریکلچرل اکانومی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو دریا ہے صرف دریا نہیں ہے، یہ جب دریاؤں میں پانی آتا ہے تو یہ انڈر گراؤنڈ جو ریزروائرز ہیں پاکستان کے میٹھے پانی کی ان کو ریفل کرتا ہے۔ ہم جو پانی نکالتے ہیں نا ٹیوب ویلز کے ذریعے، نلکوں کے ذریعے، ایگریکلچر کے ذریعے، بے تحاشا پانی بغیر کسی قانون کے، دنیا جہان میں یہ جو پانی ہے، زیر زمین پانی ہے، اس کا استعمال کسی قانون اور ضابطے کے تحت ہوتا ہے، ہمارے ہاں کوئی ضابطہ نہیں۔ اس کو بھی حکومت کو چاہیے کہ اس پہ کوئی ضابطہ بنائے، ہر ایک کو اجازت ہے جہاں پہ وہ مرضی ہے وہ بور کرتا ہے اور پانی نکالنا، پمپنگ شروع کر دیتا ہے، کوئی لا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو یہ تیزی کے ساتھ جو واٹر ٹیبل ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور اس سے پاکستان کا جو زیر زمین پانی ہے وہ کہہ لیں کہ کڑوا ہوتا جا رہا ہے، جو زراعت کے استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ لیکن اس میں ابھی جو بہتری آتی ہے جب دریاؤں میں سیلاب آتا ہے، دریا پانی نکالتے ہیں باہر، اور دریائے گزرگاہ جو پانی سے بھرتی ہے تو سیپیج کے ذریعے وہ زیر زمین جو ریزروائر ہے وہ دوبارہ ریفل ہوتی ہے، اور پھر وہ پاکستان کے جو ایگریکلچرسٹ ہیں، جو لوگ ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ دریاؤں میں پانی نہ آیا تو یہ جو آپ کی زیر زمین ریزروائرز ہے یہ بھی فل اپ نہیں ہوگی، اور آپ کڑوا پانی جو ہے، زہریلا پانی فصلوں کو بھی دینے کے لیے آپ فصلوں کو بھی دیں گے، اور پینے کے لیے بھی آپ کے پاس صاف پانی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی کریٹیکل سچویشن ہے جس میں پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور اس حوالے سے اقدامات کیے جانے چاہیے جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اب میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب اوپر پانی رکے گا اور اس کو جب ہندوستان اس مقصد کے لیے استعمال کرے گا کہ پاکستان کو سیلاب لے کے آنا ہے، جب جولائی اگست میں یا ستمبر میں سیلاب آتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ پانی بھی اس کو چھوڑ دے گا، جیسے 2010 میں بغلہار کا پانی چھوڑا گیا، یہ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے، تو اس سے پاکستان میں تباہی ہو گئی۔ اگر ان سارے ڈیمز جو ہیں ان کا پانی ادھر سے دریاؤں میں پہلے ہی پانی زیادہ ہے، بارشیں ہیں،
برف پگھل رہی ہے، پانی کا لیول جو ہے وہ اونچا ہے، اور اوپر سے ان ڈیمز کا پانی یکمشت چھوڑ دیا گیا، تو پاکستان میں تو کوئی چیز نہیں بچے گی۔ تو پاکستان نے اگر اس کو سیکیور کرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے تو پاکستان کو نیچے، چونکہ ہم تو لوور ریپیرینز ہیں، تو ہمیں نیچے ڈیمز بنانے چاہیے تاکہ اوپر سے اگر پانی آتا ہے تو ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی ہو، ہم اس پانی کو وہاں پہ سٹور کر لیں، اور اس کو اپنی مرضی سے جو ہماری کیپیسٹی ہے، جہاں پہ ہم تباہی سے بچا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے سپل ویز جو ہے ان کو کھولیں اور پانی آہستہ آہستہ نکالیں تاکہ آگے سیلابی صورتحال پیدا نہ ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان جو ہے وہ دوہرے جو چینلز ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ خود ڈیم بنا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی انڈین ہیلپ کشمیر جو وہاں پہ ڈیم پہ ڈیم بنانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستانی دریاؤں پہ، اور دوسری طرف پاکستان جب ڈیم بناتا ہے تو پاکستان میں ایک لابی کریٹ کی ہوئی ہے جو مخالفت کرتی ہے، اور وہ ڈیمز کے حوالے سے اس کو آبجیکشنز ہوتی ہیں کہ کبھی کوئی آبجیکشن، کبھی کوئی آبجیکشن۔ لیکن ان تمام لوگوں کو جو پاکستان میں کالا باغ ڈیم بنے تو اس پہ آبجیکشن، جو بھاشا ڈیم بننے کی کوشش تو اس پہ آبجیکشن، جو بھی ڈیم بنتا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگا کے اس کو رد کر دیتے ہیں، اسمبلیاں ریزولوشن پاس کر دیتی ہیں، اتنی مطلب گمبھیر قسم کی پالیٹکس کھیلی جاتی ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر پانی کا مسئلہ ہے، اگر پانی روکنے کا مسئلہ ہے، پانی کی تقسیم کے حوالے سے مسئلہ ہے، تو پھر ہندوستانی ڈیمز پہ بھی بات ہونی چاہیے، ان کو بھی کرٹیسائز کیا جانا چاہیے۔ نہیں، وہاں پہ کرٹیسزم نہیں آتا، صرف جب پاکستان بات کرتا ہے کسی ڈیم بنانے کی تو وہاں پہ کرٹیسزم آتا ہے، اور یہ کرٹیسزم جو ہے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ نقصان دہ۔ پازیٹیو کرٹیسزم آنا چاہیے، یہ ڈیم بنیں گے تو پاکستان اس دباؤ سے، اس پریشر سے اور اس اگریشن سے جو واٹر اگریشن ہندوستان کی طرف سے کی جا رہی ہے اس سے بچ پائے گا، ادروائز پاکستان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ میری کچھ گزارشات ہیں، میں نے بڑے تیزی کے ساتھ اور بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑے بریف انداز میں آپ کے سامنے یہ سارا کیس رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو فالو کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اس پہ کام کریں گے، اس پہ ریسرچ کریں گے اور اس پہ مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح پھر ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی ریکویسٹ کریں تاکہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پالیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو واٹر پالیٹکس سے تعلق رکھتے ہیں یا دوسری جو پالیٹکس ہے اس سے تعلق رکھنے والے، پاکستان اسٹڈی، ہسٹری کے اسٹوڈنٹس، CSS PMS کے اسٹوڈنٹس جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں جانا چاہتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو تھینک یو سو مچ، اللہ بلیس یو آل۔